اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، اس لیے مطمئن ہوں انجام سے۔ عروج اچھا نہ زوال اچھا، خدا رکھے جس حال میں وہ حال اچھا۔ پیار ہر دین کا خلاصہ ہے، پیار ہر دین کا خلاصہ ہے، جس قدر ہو سکے یہ عام کرو۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خلاصہ لکھنے کا طریقہ۔ تو یہ 10 نمبر کا سوال انٹر پارٹ 1 میں بھی آتا ہے اور انٹر پارٹ 2 میں بھی یہ سوال آتا ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ خلاصے میں بچے کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چونکہ کچھ چیزیں جو امدادی کتب ہیں، یعنی جس کو آپ کی بک کہتے ہیں اردو کی، ان میں بھی بہت زیادہ غلط شامل ہیں۔ تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کون سی غلطیاں بچے کرتے ہیں، اور کچھ ٹیچرز بتانے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو میں نے جو نوٹ کیا، جن چیزوں کو دیکھا، کچھ ایک ہمارے دوست ہیں وہ بھی، ان کے بچوں کا جب میں نے خلاصہ چیک کیا تو اس میں اشعار لکھے ہوئے تھے، خلاصے میں حوالہ جات لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ آپ نے کیوں لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ٹیچر خود لکھواتے ہیں اشعار خلاصے میں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کے نالج میں نہیں تھا اور بچوں کو وہ اس طرح کی چیزیں لکھوا رہے تھے۔ تو آج جو غلطیاں ہوتی ہیں جو خلاصے میں بچے کرتے ہیں ان پر ڈسکشن کرتے ہیں، ان پر ہماری گفتگو ہوگی، اور معیاری خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ خلاصہ کتنا لکھنا چاہیے اس پر گفتگو ہوگی۔ بعض بچوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ جتنا زیادہ لکھا جائے گا اتنے زیادہ نمبر ملیں گے۔ بعض کا یہ فلسفہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک دفعہ یہ پیش آ چکا ہے واقعہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کچھ معلومات نہیں تھی اس کے متعلق۔ تو ایک دفعہ پیپر میں سوال آ گیا کہ پریسی لکھیں، یعنی کہ تلخیص۔ اس نے اتنا چھوٹا سا پیراگراف دیا تھا تو ہم کافی 3-4 صفحوں پہ کر کے آگے، اور آخر پہ پتہ چلا کہ ہمیں بڑا سا انڈا جو ہے وہ ملا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو بعض کا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جتنا زیادہ لکھا جائے گا اتنے ہی نمبر ملیں گے۔ اب سوال کی نوعیت ہوتی ہے، بعض سوالات میں زیادہ لکھ دینے سے بھی نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک خلاصہ ہے کہ خلاصے کا مطلب ہی نچوڑ ہے، سمری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تہائی لکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر خلاصے کو آپ لمبا کر کے آ جائیں، جتنی کہانی نہیں اتنا خلاصہ آپ کر کے آ جائیں، تو آپ کو مارکس تھوڑی ملیں گے۔ آپ نے قواعد اور جو اصول ہیں ان کے خلاف آپ نے کام کیا ہے، تو لہٰذا آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، بلکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ تو پہلا میرا بیٹا یہ ہے کہ مصنف کا نام پہلے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ یہ 10 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر ہوتا ہے مصنف کا نام بتانے کا۔ کس کا نام بتانے کا؟ مصنف۔ اگر لفظ ہو نا مصنف، اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب، جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ مصنف ہے، اور جو لکھنے والا رائٹر ہے وہ مصنف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سن کے دیکھیے گا اوروں کے لیکچر، اس میں وہ مصنف ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لفظ پڑھنے کا طریقہ بھی بندے کو ہونا چاہیے، جو صحیح تلفظ ہے وہ اس کی ادائیگی یہ بھی اللہ کریم کے کرم اور فضل اور اس کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو بچے نا مصنف کی جگہ پہ شاعر کا نام لکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مصنف کا نام ہی لکھنا ہے، شاعر کا نام نہیں لکھ دینا، کیونکہ جو نثر یا سباق ہے اسے شاعر نہیں لکھتا، اسے مصنف لکھتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اس کے لیے مصنف کا لفظ استعمال ہوگا، شاعر کا نہیں۔ شاعر غزل اور قصیدے وغیرہ لکھنے والا شاعر ہوتا ہے۔ جی دوسرا نقطہ ہمارے پاس یہ ہے کہ صرف اہم واقعات یا نکات لکھیں، یعنی تفصیل نہیں لکھنی ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی اہم نکات اور واقعات۔ اگر تو آپ کا خلاصہ جو ہے وہ مثالی ہے، یعنی کہانی وغیرہ کا عنصر جس میں پایا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوں گے؟ واقعات۔ اور اگر ہوگا اجمالی تو اس میں نکات وغیرہ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا اس کو شارٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔
ایک تہائی، پھر نکات اور واقع ترتیب سے لکھیں. اسے کہتے ہیں ربط و تسلسل. میرا بیٹا ہمیشہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو چیز کہانی میں یا سبق میں پہلے ہے اس کو پہلے لکھنا ہے، جو درمیان میں اسے درمیان میں لکھنا ہے، جو بعد میں اسے بعد میں لکھنا ہے. یعنی اپنی طرف سے ترتیبیں نہیں بنانی کہ آپ کا دل کرے جو بات جہاں پہ یاد آ گئی اس کو وہاں پہ لکھ دیا. اور کئی بچے اس میں بھی رٹا لگا رہے ہوتے ہیں. اس میں رٹا نہیں لگانا، اس میں رٹا نہیں لگانا، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، جتنا اپنے الفاظ میں آپ لکھیں گے اتنا آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا اور مارکس بھی آپ لوگوں کو اچھے ملیں گے. آگے ہے مصنف کا تعارف. یہ بچوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، بچے زیادہ اپنے آپ کو ذہین ثابت کرنے کے لیے سٹارٹنگ پہ مصنف کا تعارف لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ نہیں لکھنا. مصنف کا تعارف کبھی بھی نہیں آپ لوگوں نے لکھنا ہے. جو بات سبق میں یا جو بات کہانی میں ہے اس کو وہیں سے لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ کبھی بھی غلطی نہیں کرنی کہ مصنف کا تعارف آپ لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں. تو یہ بھی ایک غلط قسم کا طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا. پھر اشعار، خلاصے میں کبھی بھی آپ لوگوں نے اشعار نہیں لکھنے. اگر آپ مجھے کہیں کہ سر اگر تو سبق میں موجود ہوں اشعار، اگر کہانی میں موجود ہوں، کیونکہ طالب علموں کے ذہن میں آج کل باتیں بھی نہیں آتی، سوالات بھی نہیں آتے، جواب ہونا تو دور کی بات ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ اشعار اگر کہانی میں موجود ہیں تو پھر بھی نہیں آپ نے لکھنے، کیونکہ شارٹ کرنا ہے نا. سمجھ آ گئی؟ اگر اقوال موجود ہوں، احادیث نبویہ موجود ہو، قرآنی آیت موجود ہو، اس کا خلاصہ ہی لکھنا ہوتا ہے، مفہوم ہی بیان کرنا ہوتا ہے. اس کو حوالہ جات کو آپ لوگوں نے نہیں لکھنا ہوتا. پھر ہے حوالہ جات. حوالہ جات کسی کا قول ہو، بات کی سمجھ آ گئی، کسی فلسفی کی بات ہو تو اس کا بھی نچوڑ خلاصے میں آپ لوگوں نے بیان کر دینا ہوتا ہے، وہ ایڈ کرنا ضروری نہیں ہے. پھر میرا بیٹا بچوں کا یہ ذہن جو میں نے پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے دیا کہ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنے زیادہ نمبر آئیں گے، ایسا نہیں. اگر 6 صفحات کی کہانی ہو تو کتنے صفحات کا خلاصہ ہوگا؟ 2 صفحات کا خلاصہ ہوگا. اب بات یہ بھی تو ذہن میں رکھے نا، ہر بچے کا جو رائٹنگ کا فونٹ سائز ہوتا ہے وہ ایکول نہیں ہوتا، سب کا الگ الگ ہوتا ہے. کوئی بڑا بڑا کر کے لکھتا ہے، کوئی چھوٹا چھوٹا کر کے لکھتا ہے. تو اس ترتیب سے پھر 1/3 جو ہے وہ ذہن میں کلیہ رکھ لیں کہ 1/3 آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ پھر ہے ثقیل الفاظ. جانے بلا یہ ثقیل الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ لفظ میرے خیال میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ثقیل الفاظ مشکل ترین الفاظ نہیں لکھنے ہوتے خلاصے میں. میں نے پہلے بتا دیا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. یعنی تشبیہات، استعارے، ضرب الامثال، اوکھے الفاظ، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. یعنی آسان اپنے الفاظ میں آپ لوگوں نے خلاصے کو بیان کرنا ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو محاورات، ضرب الامثال، تلمیحات، پتہ نا تلمیحات کیا ہے؟ تلمیح کی جمع. پھر تشبیہات، یہ چیزیں نہیں آپ نے، اگر موجود بھی ہیں تو اس کا نچوڑ ہی لکھنا ہوتا ہے نا، خلاصہ ہی لکھنا ہوتا ہے. ساری چیزیں لکھیں گے تو خلاصہ تو نہیں نہ ہوگا، پھر تو وہ کہانی بن جائے گی، وہی سبق بن جائے گا، پھر زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ جب اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو ہو بہو سارا کچھ لکھ دیں گے تو پھر تو زیادہ ہی ہو جائے گا. پھر ہے کئی بچے نا یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، سب ہیڈنگز دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. ذیلی عنوان کچھ نہ کچھ مارکر کے ساتھ دے کے نا پھر ہیڈنگ دے کے پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پیراگراف کی صورت میں لکھنا چاہیے خلاصہ، لیکن ذیلی عنوان نہیں دینے چاہیے. ایک ہے سلسلہ کہ آپ اہم کچھ الفاظ پریزنٹیشن کے لیے اگر آپ مارکر کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو وہ درست ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہیڈنگ دے کے تو پھر ایک پیرا شروع کر دیں، دوسری ہیڈنگ دے کے دوسرا پیراگراف شروع کر دیں. ایسا نہیں، آپ نے پراپر جو ہے وہ پیراگراف میں یہ لکھ لینا ہوتا ہے، اس کی ہیڈنگز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ 1/3 پھر جو ہے وہ پھر میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ 1/3 ہونا چاہیے. اور پھر فونٹ سائز جو ہوتا ہے بچے کی رائٹنگ کے اور لکھائی کے مطابق وہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنا ہو گیا. اس کو شارٹ، جو تفصیلی واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی شارٹ کر لیتے ہیں، تشبیہات کو چھوڑ دیتے ہیں، اشعار کو چھوڑ دیتے ہیں، ضرب الامثال کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں اگر چھوڑ دیں گے تو کافی حد تک جو ہے وہ خلاصہ آپ لوگوں کا تیار ہو جائے گا.
بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی ہر پیراگراف سے آپ کچھ نہ کچھ نکات لے لیں، کچھ نہ کچھ باتیں لے لیں، اور پھر آخر پہ کچھ پوائنٹس اس کے بنا کے ذہن میں پوائنٹ بنا کے اپنے پاس سے جب لکھنا شروع کریں گے تو آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہو گیا سارا؟ تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کریں، اس کی بار بار مشق کریں، کیونکہ کوئی بھی بندہ اچھا لکھنے والا تب بھی بنتا ہے جب اس کی بار بار پریکٹس کرتا ہے۔ تو یہ جو باتیں تھیں سٹارٹنگ پہ جو ہم نے شعر پڑھا تھا کہ پیار ہر دین کا خلاصہ ہے، تو یہ ہمارا پیغام بھی ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ دین محبت ہے۔ محبت نہیں لفظ ہوتا، لفظ ہوتا ہے محبت۔ کیا لفظ ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارا جو دین ہے دین محبت ہے۔ جتنے بھی واقعات آج کل رونما ہو رہے ہیں جس میں اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تو آپ اس کے خلاف آواز اپنی بلند کر سکتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی کسی کو نجائز مارنے کا حکم نہیں دیتا، کسی کے ساتھ نجائز کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا، اور اسلام کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ تنگ کرنے کا، ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام دین محبت ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ درست نہیں، وہ اس کا اپنا فعل ہوگا، اس کا اپنا کردار ہوگا۔ ہزاروں جرائم اور بھی تو ہو رہے ہیں، اس میں بندوں کا قصور ہوتا ہے، اس میں اسلام کو بدنام کرنا اور اسلام کو ذلیل کرنا یہ کسی طور بھی درست نہیں۔ پیار ہر دین کا خلاصہ ہے، پیار ہر دین کا خلاصہ ہے، جس قدر ہو سکے یہ عام کرو۔ فقیرانہ آئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا نہیں، دعا کر چلے۔